السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم کوسچن نمبر 3 ختم نبوت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آنسر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیں، ختم کے لفظی معنی آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ختم کے لفظی معنی، ختم کے لفظی معنی، ختم کے لفظی معنی جو ہیں یہ مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا یا کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہونا۔ آسان ترین ختم کے لغوی معنی مہر لگانا، بند کرنا، مہر لگانا، بند کرنا۔ پھر اس کے بعد ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ، ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ۔ اب شروع سے لیں گے آپ اس کو۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم، یہاں سے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کی اصطلاحی تعریف لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے ابتدا کے اندر تھوڑا سا یہاں پہ آپ نے ایک لفظ ایڈ کرنا ہے کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آ کے ختم ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم کر دی گئی اور آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں۔ جو شخص بھی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ اس کو اصطلاحی تعریف، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، بلکہ اور تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ختم کے لفظی معنی، پھر اسلام، اس ختم نبوت اسلام کا بنیادی، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ایک اصطلاحی تعریف۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر اسے ختم کر دیا، اسے اصطلاحی تعریف۔ اور اس یہاں سے ختم نبوت کا مفہوم، ٹھیک ہے؟ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہاں سے لے کے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر اس کے بعد عزیز طلباء، آپ نے ختم نبوت کی اہمیت قرآن کی روح سے، ایک ہے نہیں ہے محمد تم میں سے کسی مر کے باپ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اب اسی کے ساتھ آپ نے ایک پوائنٹ اور لکھنا ہے کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا۔ یہ دو حوالہ قرآن ہو گئے۔ پھر آپ حوالہ حدیث پہ آ جائیں گے۔ ختم نبوت کی اہمیت حدیث کی روح سے، سب سے پہلے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عزیز طلباء آپ نے آنا ہے پوائنٹ 2 کی طرف کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول۔ پوائنٹ 3 دیں گے، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، انا النبی، انا خاتم النبی وانت خیر آخر الامم، ٹھیک ہے؟ پھر یہاں پہ سب ہیڈنگ بنے گی حدیث کے اندر، حضرت عمر کی فضیلت۔ کیا فرمایا؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ پھر یہاں پہ عمارت کی مثال، میری اور مجھ سے پہلے گزری انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے، مگر کہتے کہ بھائی یہاں پر اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو نبوت کی عمارت
اور وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے آنے پر نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی، اب کوئی اور جگہ باقی نہیں جسے پورا کرنے کے لیے کوئی آئے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ بنائیں گے، آپ اپنے بعد 30 جھوٹے نبیوں کی خبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد 30 جھوٹے نبیوں کی خبر دی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ میری امت میں 30 کذاب جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعوت ہے، حالت میں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو ہو گیا ختم نبوت کے حوالے سے، ختم نبوت کا مفہوم قرآن و حدیث کی روح سے۔ اب یہاں پر تو ایک سوال یہ کہ ختم نبوت کی اہمیت پر ایک حوالہ قرآن اور ایک حوالہ حدیث۔ آپ نے اسٹارٹ ایسی لکھنا ہے، ختم کی لفظی تعریف، ختم کی اصطلاحی تعریف، اور ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی اہم اور بنیادی عقیدہ، اور اس کے بعد چل کے ایسا ہے کہ آپ حوالہ قرآن میں آ جائیں گے اور حوالہ حدیث میں۔ اب یہاں پر ختم نبوت کے عقلی دلائل۔ عقلی دلائل میں سب سے پہلے آپ ہیڈنگ بنائیں گے اول کے ساتھ نبی نہ آیا ہو، نبی نہ آیا ہو، یہ آپ کی ہیڈنگ بن جائے گی۔ کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے ہو کہ اس میں پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا اور کسی دوسری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب بیٹا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء آئے، انہوں نے آ کے اپنی امت کو دعوت دی، لیکن الحمدللہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اس لیے اب نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا پیغام الحمدللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکا ہے۔ دوسری ہیڈنگ بنائیں گے تعلیمات بلا دی گئی ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی بھیجنے کی ضرورت اس وجہ سے ہو کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیم کو کیا کر دیا گیا، بلا دیا گیا، یا اس میں تحریف ہوگی اور اس کے نشر قدم کی پیروی کرنا ممکن نہ رہا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا، یعنی نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بلایا گیا ہے اور نہ اس کے اندر تحریف و تصریف ہوئی ہے، کمی بیشی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ شریعت آج بھی بعین ہی اسی طریقے سے موجود ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے نوازا۔ ہاں، اس سے قبل جو انبیاء آئے، پھر اس کے بعد جو اس دور کے علماء تھے، ان کے جانے کے بعد علماء نے اس کے اندر بہت زیادہ کمیاں بے شک کی، جس طرح تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، لیکن اب اس کے بارے میں ہم یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیوں؟ اس کے اندر تحریف و تصریف ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کی دلیل دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ۔ آج تقریباً 1450 سال بیت کے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسا ہے کہ الحمدللہ اس کے ایک شوشے کے اندر بھی، یعنی ایک زبر زیر پیش کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی جو ہے کمی بیشی نہیں ہوئی، نہ تو تحریف ہوئی نہ تو تصریف ہوئی۔ اس لیے اب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بلایا نہیں گیا، اس لیے اب نئی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء، تکمیل دین کے لیے تیسری وجہ یہ کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کے ذریعے مکمل تعلیم ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو اور اس کے لیے مزید انبیاء کی ضرورت ہو، تو الحمدللہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اس کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا نہ ہو، یعنی صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، ٹھیک ہے، زندگی کے معاملات میں، معاشرت میں، معیشت میں، لین دین میں، کاروبار میں، ہر قسم کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل جو ہے وہ محفوظ ہے، اس لیے اب تکمیل دین کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ اب لاسٹ جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے معاون کی ضرورت۔ اب چوتھی وجہ یہ ہے کہ ایک نبی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی حاجت ہو، ایک اور نبی کی حاجت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے صحابہ عطا فرمائے، ایسی جماعت عطا کی کہ اب کسی اور کی ضرورت نہیں، انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، اس لیے اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ اب بیٹا خلاصہ کیا ہے کہ اب ظاہر ان میں سے کوئی بھی ضرورت نہیں باقی، تو قرآن مجید خود بھی کہہ رہا ہے کہ حضور کو تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث بھی کیا گیا ہے، اور دنیا کی تمدنی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد سے مسلسل ایسے حالات موجود رہے ہیں کہ آپ کی دعوت جو ہے سب قوموں کو پہنچ سکتی تھی اور ہر وقت پہنچ سکتی ہے، اس لیے الگ الگ قوموں میں انبیاء آنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہی۔ اب اس کی ہیڈنگ آپ بنائیں گے خلاصہ بحث، حاصل بحث، کوئی بھی ہم خلاصہ کلام کر سکتے ہو، حاصل بحث کر سکتے ہو، کوئی ہیڈنگ اس کی لاسٹ میں بنا سکتے ہو۔ امید کرتا ہوں یہ کوسچن نمبر جو 3 ہے یہ آپ کو صحیح انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو بیٹا یہی کوسچن نمبر 3 آپ نے اپنی نوٹ بک پہ خوش خط کر کے نیٹ اینڈ کلین کر کے لکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔